بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عید کے دن اللہ کے قرب حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف جانور ذبح کرنے سے ہی ثواب ملتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خاص عمل بتانے جا رہے ہیں جو آپ صرف نیت اور اخلاص سے کر لیں تو نہ صرف قربانی کا اجر ملے گا بلکہ حج کا ثواب بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ عید سے پہلے یہ عمل کرنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں اور جانیں وہ عظیم راز جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس عظیم عبادت سے محروم رہ جائیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نیت اور اخلاص کو عمل سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ قربانی کرنے سے قاصر ہیں تو ایک عمل ایسا ہے جو اگر سچے دل سے کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف قربانی کا اجر ملے گا بلکہ حج کا ثواب بھی نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ عمل توبہ ہے، خالص اور سچی توبہ۔ عید سے پہلے اگر انسان اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے، گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو اس درجہ قبول فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ اجر بھی عطا کرتے ہیں جو قربانی کرنے والے کو ملتا ہے۔ دین اسلام میں اصل اہمیت دل کے حال کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو، وہ تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اگر نیت خالص ہو، دل میں اللہ کی رضا کی طلب ہو اور مالی طور پر قربانی ممکن نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ بندہ بھی مقبول ہو سکتا ہے جو صرف دل سے یہ چاہے کہ کاش وہ قربانی کر سکتا۔ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ وہ آپ قربانی کے جانور کی استطاعت نہیں رکھتے تو پریشان نہ ہوں، اللہ کا در کھلا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ آپ عید سے پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کر لیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، آنسو بہائیں، دعا کریں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے حالات ایسے نہیں کہ میں قربانی کر سکوں، لیکن اگر ہوتا تو ضرور کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے پناہ ہیں، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے اور اخلاص کے بدلے وہ درجات بلند کرتا ہے۔ توبہ نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے انسان کے دل میں نور آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے گناہوں سے توبہ کی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو قربانی ہم جانور کی صورت میں کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے دل کی قربانی کا ایک مظہر ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات، گناہوں اور دنیاوی لذتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اپنی غلطیوں کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اس سے عہد کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یہ توبہ ایک ایسی قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے۔ اگر ہم خلوص سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو ایک مالدار شخص کو قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ توبہ کے ذریعے انسان نہ صرف گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کی روح کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس توبہ کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے، وہ زیادہ نیک بن جاتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی قربت کے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دل سے سچی توبہ کرتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں اطمینان عطا کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، لہٰذا اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو دل سے توبہ کریں
اللہ سے کہیں کہ اے میرے رب، میں تیری رضا کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہوں، اپنے گناہوں کی قربانی دیتا ہوں، اور آئندہ تیرے احکام کے مطابق جینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس نیت اور توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ قربانی کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور حج جیسا ثواب بھی۔ اس دنیا میں ہر شخص کی آزمائش مختلف ہے، کسی کو دولت کی آزمائش ہے، کسی کو تنگ دستی کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کے حال سے واقف ہے۔ جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کا دن دراصل اللہ کی اطاعت اور تقوی کا دن ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ یہی تقوی توبہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر ہم صرف جانور کی قربانی کو اصل سمجھیں اور دل کو نہ بدلیں، گناہوں پر اصرار کریں، نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں اور سمجھیں کہ صرف جانور ذبح کر دینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ہماری بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے حکم کے تابع کر دیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو۔ اللہ کے دروازے اس کے لیے بند نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب وہ رات کو گناہ کرتے ہیں، اور رات میں توبہ قبول کرتا ہے جب وہ دن میں گناہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اس عید پر اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو دل سے توبہ کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، نیک اعمال کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں، یتیموں کا خیال رکھیں، والدین کی خدمت کریں، نماز قائم کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں اور اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگیں۔ یہ سب کچھ اس توبہ کا حصہ ہے جو قربانی کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بے پایاں ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی طرف سچے دل سے لوٹ آئے تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ عید کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے حکم کو مانیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم دراصل اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں لاتے ہیں، اور اس کو اصل قربانی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس عید پر اگر آپ کے پاس جانور کی قربانی کا انتظام نہیں تو مایوس مت ہوں، توبہ کی قربانی کریں، اپنے دل کو پاک کریں، نیت کو خالص بنائیں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ وہی آپ کا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی آپ کا مددگار ہے، اور وہی آپ کو وہ مقام عطا کر سکتا ہے جو دنیا کے کسی مال سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو قربانی اور حج کا اجر عطا کر سکتا ہے اور آپ کی دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما۔ اگر ہم قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہماری نیت کو قبول فرما۔ یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے قرب اور مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔